میزبان نے مہمان سے کہا بھیا اتنے دور سے آئے ذرا کھانا کھا کے جائیں گے. وہ بیچارہ رک گیا, اندر گئے, بیوی سے کہا کیا پکا ہے؟ مہمان آج ان کو کھانا کھلانا. بیوی جی کو آج کل کی خاتون نے اول تیز تباہ, اس نے کہا خاک پکے گا. جب دیکھو مہمان چلے آئے پردے کرتی ہوں نا, جب دیکھو تمہارے مہمان چلے گئے چائے بناؤ, یہ کرو تو وہ کرو, خاک پکے گا. یہ مہمان نے سن لیا خاک پکے گا. اب جب یہ باہر آئے تو کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے اجازت جانے کی. کیا ہو؟ کہتے اندر سے آواز ہے خاک پکے گا. ارے کہنے کا آپ کو پتہ ہی یہ میری بیگم بھائی حکمت کہیں کہیں زبانوں میں گفتگو کرتے. ان کا وہ کیسے؟ کہتے آپ بتائیے آپ نے کیا سنا؟ کہا ہم نے یہ سنا کہ خاک پکے گا. کہتے خاک الٹا کرو کیا بنتا؟ خاک الٹا کرو تو بنتا کاخ. کہتے کاخ فارسی میں محل کو کہتے ہیں, محل کو الٹا کرو کیا بنتا؟ اس نے سوچ کر کہا لحم. کہتے لحم عربی میں گوشت کو بولتے ہیں. میری بیگم نے کہا ہے مہمان آنے کی خوشی میں آج گوشت پکے گا. کیا سمجھے آپ؟ اسی کو کہتے ہیں مارا گھٹنا پھوٹے ماں. اس میں بھی لوگوں نے تعبیر نکالی. ارے یہ تو حضور کی زندگی کے لیے ہے, یہ اس موقع کے لیے تھوڑی کہ آپ جائیں حضور کے دربار مغفرت چاہیں. مدعی نام پہ بھاری گواہی دے زبان بند کرنے کے لیے میں ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں. علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب شفاء السقام میں لکھا. یہ علامہ امام نووی کے جانشین ہیں. دمشق میں امام نووی کی جگہ کے درس حدیث دیا کرتے تقی الدین سبکی. یہ بھی شافعی مذہب رکھتے. ابن تیمیہ کے رد میں علامہ تقی الدین سبکی نے یہ کتاب لکھی. اور تیمیہ نے کیا لکھا؟ ابن تیمیہ نے جو گفتگو چل رہی کہتا ہے کہ کوئی آدمی مسجد نبوی کی نیت کر کے سفر کرے تو جائز, اور اگر یہ نیت کرے کہ میں مدینہ شریف میں حضور کے مزار پر فاتحہ پڑھوں گا یا برکت حاصل کروں, حضور علیہ السلام کے مزار کی زیارت ہو جائے, یہ معصیت کا سبب ہے, یہ گناہ کا سبب ہے. اللہ اکبر. علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ ابھی کوئی غالباً 50 سال کے پہلے کے بزرگ, سیرت رسول عربی بڑی کتاب ان کی بڑی شاندار ایمان افروز, اس میں انہوں نے ابن تیمیہ پر علامہ کوثری کا تعقب نقل کیا. وہ ہمارے پاس موجود ہے. سنی تعقب انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ابن تیمیہ نے جب یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے دربار کے لیے سفر کرنا معصیت کا سفر ہے, کسی نے کہا ابن تیمیہ سے کہ روزانہ 70,000 فرشتے آتے ہیں صبح اور 70,000 شام, اور جو فرشتے ایک مرتبہ آ جائیں 70,000 ان کی قیامت تک باری نہیں آتی. جو ایک مرتبہ شام میں آ جائیں 70,000 ان کی بھی قیامت تک باری نہیں آتی. کتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہا. اور سنیے ذرا, تخلیق ملائکہ پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک فتویٰ ایک رسالہ, اس میں ایک حدیث یہ نقل کہ جبریل امین روزانہ حوض کوثر میں ہوتا لگا ان کے 600 پر. ایک مقبول مولانا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ ایک پر کے لیے پوری زمین کافی نہیں ہو سکتی. وہ حوض کوثر میں ہوتا لگا, اور ہوتا لگانے کے بعد باہر آنا, اور باہر آنے کے بعد جب اپنے پروں کو جھاڑتے تو ایک ایک قطرے سے ایک فرشتہ ہمارا سے وجود میں آتا. کتنے فرشتے ہوں گے؟ تخلیق ملائکہ امام اہل سنت کا رسالہ پڑھیں, اس کے سوا کئی اور حدیثیں موجود ہیں. کتنے فرشتے؟ 70,000 صبح 70,000 شام, اور یہ جب آ کے چلے جائیں درود و سلام پڑھ کے تو قیامت تک ان کی باری نہیں آئی. اور امام اہل سنت نے کیا پیاری بات کہی, خدا کرے کہ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. فرماتے معصوموں کو عمر بھر میں ایک بار پڑھا. جو معصوم ہے فرشتے ان کو تو یہی گنجائش ہے کہ پوری عمر میں صرف ایک بار. معصوموں کو عمر بھر میں ایک بار ارے آسی پڑے رہے تو سزا نہیں ہو پڑی. یہ تو فرشتوں کا حال ہے, اور حضور کا غلام اگر چاہے مدینہ شریف میں تو پوری عمر مدینہ شریف میں گزار. اللہ اکبر. یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان اور حضور کے غلام کو بخشا ہے. غرض آئیے واپس. کہا تم تو کہتے ہو معصیت کا سبب اور فرشتے جاتے ہیں. اب دیکھیے نقل کرتے علامہ نور التوکل, اور تعقب ہے علامہ کوثری کا کہ ابن تیمیہ نے جواب دیا کہ جو فرشتے روزانہ درود و سلام پڑھتے حضور کے مزار میں جاتے وہ بھی گناہ, وہ بھی معصیت کرتے. ابھی عقل کا دیوالیہ نہیں توڑ گیا, یہ فہم کا دیوالیہ نہیں, عزیزان کرام کی توڑ گیا.
دیا. غرض یہ آئیے حضور علیہ السلام کے مزار پر رکھ جا کر کیا یہ ثمرات مل سکتے جس کا میں نے ذکر کیا؟ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ نے نقل کی. اور مجھے یاد پڑتا علامہ امام سعودی نے اپنی تاریخ مدینہ وفا میں بھی نقل کیا. بر صغیر کا عظیم محدث حضرت علامہ شاہ عبداللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار محبوب نقل کیا. اور اس کے راوی حضرت علی ہیں. اور سن کر اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. حضور کا وصال ہو گیا. وصال پر 3 دن گزر گئے. 3 دن گزرنے کے بعد ایک آرام ایک دیہاتی حضور کے مزار پر انوار پر آئے. اور آنے کے بعد مزار ابھی کچا, مٹی ابھی پڑی تھی, مٹی اٹھائی اور اپنے سر میں ڈالی اور سر میں ڈال کر زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا یہ آیت پڑھ کر علم انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اور یہ کہا اے اللہ کے حبیب, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جبریل امی سے حضور علیہ السلام تک پہنچا اور حضور علیہ السلام سے صحابہ نے سنا, صحابہ سے ہم نے سنا اور اس میں یہ آیت ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے دربار میں آ گیا اور آپ کے دربار میں آنے کے بعد فاستغفر اللہ, اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں, واستغفر لهم الرسول, میرے آقا آپ بھی میرے لیے مغفرت فرمائے. حضرت علی کہتے وہ آہوزاری کر رہا تھا اور میں نے حضور کے قبر انور سے آواز سنی کہ جا تیری نجات. دیکھا ایمان کی حالت میں آج بھی کوئی حضور علیہ السلام کے مزار انور پر حاضری دے تو آج بھی وہ ثمرات حاصل ہو سکتے ہیں بشرطیے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے. عقیدان کرام امام اہل سنت کہتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو. کب یہ شان کریموں کے در کی کہ کریموں کے در پہ کوئی حاضر ہو جائے کیا اس کو منع کیا جاتا ہے؟ ہرگز منع نہیں کیا گیا. اور جو کہتے ہیں وہاں سے کچھ نہیں ملتا ان کے لیے پیغام امام اہل سنت یہ دیتے جو تیرے در سے یار کرتے ہیں در بدر یوں ہی ہار کرتے ہیں. تو گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ اسلام عمل کا مذہب ہے, عمل کیجیے, حضور علیہ السلام سے محبت رکھیے. تو عمل بھی اگر وسیلہ ہے نجات کا تو حضور علیہ السلام سب سے بڑا وسیلہ ہے نجات کا. آخری بات کر کے گفتگو ختم. نماز وسیلہ, روزہ وسیلہ, زکوٰۃ وسیلہ, حج وسیلہ, یہ سب اعمال. مگر میں پہلے ذہن کا کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ قبول ہے اللہ کی بارگاہ کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی نہیں. اور علماء سے پوچھیے کہ اعمال خالق نہیں مخلوق ہیں. اب دیکھیے ہماری کتابوں میں اعمال مخلوق ہیں خالق نہیں ہے. پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو, مگر مجھے آپ بتائیے ذرا ایک جواب دیجیے. ہمارے یہاں پنجاب کے جو علماء وہ تقریر کرتے ہیں نا تو ایک تقریر کرنے کے بعد جب تک لوٹا کر وہ بات نہ کی جائے نا جب تک آگے نہیں سب بولو سبحان اللہ, سب کہتے ہیں سبحان اللہ, پھر آگے کا جملہ بیان کر. آدھی تقریر عوام سے کرواتے ہیں, آدھی خود کرتے ہیں. اب میں تو صبح سے کو یار اب سے میں اکیلے ہی تقریر کر رہا ہوں, لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا ضرور تھا. مجھے بتائیے اعمال کا ہمیں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں, اللہ سے امید ہے. اور اعمال مخلوق, اور اللہ کی مخلوق میں سب سے عمدہ اعلیٰ مخلوق کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام. سبحان اللہ, جس کا پتہ ہی نہیں کہ قبول ہے یا نہیں اس کا وسیلہ پر جائے ہے. اور جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین صاحب ہے پیارے مصطفیٰ, ان کا وسیلہ کیسے چلے؟ یہ میرا پیغام تھا. میں نے آیت پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, عامل الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان کی مہمان نوازی باغ فردوس میں ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا لا یبغون عنہا حولا, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ایسا پیداوار ہوں گے کہ اپنے مقام کو تبدیل کرنا